الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الامین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم 17ویں تراویح، اس کے اندر 21واں پارہ مکمل شامل ہے اور اس میں بقیہ سورۃ عنکبوت، سورہ روم، سورہ لقمان، سورہ سجدہ اور سورہ احزاب شامل ہیں۔ سورہ عنکبوت کے 5 رکوع میں کفار کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ لوگ اللہ رب العالمین سے عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین عذاب نازل فرمائیں۔ انہیں بتایا گیا ہے کہ اگر تمہاری روش یہی رہی تو عذاب ضرور آ کر رہے گا۔ 6 رکوع میں بتایا گیا کہ اگر مصائب سے تنگ آ جاؤ تو ایمان چھوڑنے کی بجائے جگہ چھوڑ کر اللہ رب العالمین کی وسیع زمین میں کہیں اور جا کر بس جاؤ، جہاں بھی جاؤ گے اللہ رب العالمین رزق کا بندوبست بھی کر دے گا۔ آخری رکوع میں بتایا گیا کہ یہ تمام تکالیف عارضی ہیں اور ایک روز ختم ہو کر رہیں گی اور مومنین بالآخر کامیاب ہو کر رہیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین بہت وسیع ہے، ڈر اور خوف کی کوئی بات نہیں، جہاں چاہو وہاں جا کر میری بندگی کر سکتے ہو، آخر لوٹ کر تم سب کو ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ اس کے بعد سورہ روم شروع ہوتی ہے۔ قرآن پاک کی 30ویں سورت ہے، اس میں 6 رکوع اور 60 آیات ہیں، مکہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت کے آغاز میں اس طرح اشارہ کیا گیا ہے کہ آج رومی مغلوب ہو گئے ہیں، لیکن چند سال بعد وہ پھر غالب آ جائیں گے، اور لوگوں کو یہ جو خیال ہے وہ غلط ثابت ہوگا کہ اب ان کی سلطنت کا خاتمہ قریب ہے۔ وہی وقت مسلمانوں کے لیے اپنے دشمنوں پر غلبے کا ہوگا۔ یہ پیشن گوئی قرآن مجید کے کلام الہی ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول برحق ہونے کی نمایاں ترین شہادت ہے۔ قرآن کی یہ آیات جب نازل ہوئیں تو کفار مکہ نے ان کا خوب مذاق اڑایا۔ ابی بن خلف اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شرط لگائی کہ 3 سال کے اندر رومیوں کے غلبے پر 10 اونٹ کی شرط لگی۔ نبی علیہ السلام کو علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 سال کی شرط لگاؤ اور اونٹوں کی تعداد بڑھا کر 100 کر دو۔ بظاہر اس پیشن گوئی میں پورے ہونے کا امکان دور تک نہ تھا، لیکن ادھر نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، ادھر کیسر ہرکل نے خاموشی کے ساتھ حملہ کر کے ایرانیوں کے سب سے بڑے آتش کدہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ یہی وہ سال تھا جس میں مسلمانوں کو بدر کے مقام پر فیصلہ کن فتح نصیب ہوئی، اور دونوں پیشن گوئیاں 10 سال کی مدت ختم ہونے سے پہلے پوری ہوئی۔ غزوہ بدر، اللہ رب العالمین نے غزوہ بدر کے تمام صحابہ کو جنتی قرار دیا ہے، اور یہ تمام صحابہ جو غزوہ بدر کے اندر، ویسے تو تمام صحابہ اللہ رب العالمین نے رضی اللہ عنہم ورضوان فرمایا ہے، لیکن غزوہ بدر کے صحابہ کی عظمت بہت زیادہ ہے۔ آج بھی 17 رمضان المبارک اسی دن آقا علیہ السلام اپنے 313 جانشاروں کے ساتھ بدر کے مقام پر اسلام اور کفر کے اس مارکے میں شریک ہوئے، اور اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح دی۔ آج کا دن حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن بھی ہے، اور جناب غزوہ بدر کے فتح کا دن بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، اور یہ روزوں کے دن تھے، رمضان کے اندر یہ لڑا گیا غزوہ، اور مسلمانوں نے روزے کی حالت میں جنگ جو ہے وہ جہاد کیا۔ تو یہ مسلمانوں کی ہمدردیاں جو تھیں وہ رومیوں کے ساتھ تھیں، اس لیے کہ رومی اللہ رب العالمین کو بھی مانتے تھے اور یہ اہل کتاب تھے، اور ایرانی جو ہیں وہ آتش پرست تھے، اس لیے مسلمانوں کی ہمدردیاں بھی اہل کتابوں کے ساتھ تھیں۔ جب یہ دونوں پیشن گوئیاں پوری ہو گئی، یعنی کہ رومی غالب آ گئے اور ایرانی مغلوب ہو گئے،
ابی بن خلف کے وارثوں کو ہار مان کر شرط کے اونٹ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کرنے پڑے جو صدقہ کر دی گئے۔ دوسرے رکوع میں مومن اور کافر کے انجام کا مقابلہ کیا گیا ہے۔ تیسرے رکوع میں اللہ کی قدرت کے نشانات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اور چوتھے رکوع میں بتایا گیا کہ اسلام ہی فطرت انسانی کے قریب ہے، یعنی کہ اللہ رب العالمین نے جب انسان کو پیدا کیا، اللہ رب العالمین انسان کی فطرت کے بارے میں بہترین جانتے ہیں، تو اللہ نے جو دین بھیجا ہے اسلام وہی فطرت کے مطابق ہے، بالآخر وہی غالب آ کر رہتا ہے جو فطرت کے مطابق دین ہو۔ پانچویں اور چھٹے رکوع میں بتایا گیا کہ اسلام کے آنے سے ایک اچھے انقلاب کی بنیاد رکھ دی گئی ہے، نیز یہ کہ حق کی مخالفت بالآخر ضرور دور ہو کر رہے گی۔ اس کے بعد سورہ لقمان شروع ہوتی ہے۔ یہ مکی صورت ہے، 4 رکوع اور 34 آیات پر مشتمل ہے۔ اس صورت کے دوسرے رکوع میں وہ نصیحتیں کی گئی جو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کی تھی، اسی مناسبت سے اس کا نام لقمان رکھا گیا۔ اس صورت میں لوگوں کو شرک کی نامعقولیت اور توحید کی صداقت اور معقولیت سمجھائی گئی، اور انہیں دعوت دی گئی ہے کہ اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر گامزن ہو جاؤ۔ اس سلسلے کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ حق کی آواز کوئی نئی نہیں ہے، بلکہ حکمت و دانائی رکھنے والے لوگ ایسی باتیں کہتے تھے جو محمد علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا رہے تھے کہ تمہارے اپنے ہی ملک میں لقمان نامی حکیم و دانا شخص گزرا ہے جس کی حکمت و دانش کے واقعات تمہارے یہاں مشہور ہے، اس لیے حق و صداقت کی یہ دعوت ایک قدیم دعوت ہے۔ سورہ لقمان میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی تھی وہ حسن اخلاق اور دعوت حق کا ایک بہترین نمونہ ہے جو ہر دور میں مخاطبین کے لیے نصیحت کے طور پر پیش کرنے کا ایک اعلیٰ معیار ہے۔ اس کے بعد سورہ سجدہ شروع ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی 32ویں سورت ہے، اس میں 3 رکوع اور 30 آیات ہیں۔ سورت کا موضوع توحید، آخرت اور رسالت کے متعلق لوگوں کے شبہات کو دور کرنا ہے اور ان تینوں حقیقتوں پر ایمان کی دعوت دینا ہے۔ سورہ سجدہ کے مضمون میں ہمیں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن مجید کے اللہ کی جانب سے ہونے کا بیان ملتا ہے۔ کفار سے کہا گیا کہ بلا شک و ریب یہ خدا ہی کا کلام ہے، اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ نبوت کے فیض سے محروم غفلت میں پڑی ہوئی ایک قوم کو چونکا دیا جائے۔ پھر فرمایا گیا کہ قرآن جن حقیقتوں کو پیش کرتا ہے انفس و آفاق بھی انہی حقائق کی شہادت پیش کرتے ہیں۔ پھر عالم آخرت کا نقشہ کھینچا گیا ہے اور ایمان کے ثمرات اور کفر کے نتائج بیان کر کے قرآن کی تعلیمات کو قبول کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ حشر و نشر کے ساتھ ساتھ انسانی تخلیق اور زندگی کے مختلف مراحل کا ذکر ہے۔ اس صورت کے آخر میں قیامت کے بارے میں کافروں کے شکوک و شبہات بیان کر کے کافروں کی رسوائی اور اہل ایمان کی سرخروئی کا تذکرہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر مذاق اڑاتے ہیں، ان سے کہو کہ جب ہمارے فیصلے کا وقت آ جائے گا تو اس وقت میری باتوں کو ماننا تمہارے لیے مفید نہیں ہوگا، اگر ماننا ہے تو ابھی مان لو، اور اگر آخری فیصلے کا انتظار کرنا ہے تو بیٹھے انتظار کرتے رہو۔ اس کے بعد سورہ احزاب شروع ہوتی ہے، مدنی صورت ہے، اس میں 9 رکوع اور 73 آیات ہیں۔ پہلے رکوع میں بتایا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق مومنوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ دوسرے اور تیسرے رکوع میں جنگ احزاب کا ذکر ہے اور مسلمانوں کا حوصلہ بڑھایا گیا ہے۔ تیسرے رکوع میں زندگی کے ہر شعبے مسلمانوں کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ کامل قرار دیا گیا ہے۔ چوتھے رکوع سے آیت نمبر 35 تک ازواج مطہرات کو حکم دیا گیا ہے کہ وقار کے ساتھ گھروں میں بیٹھیں اور معاشرتی اصلاح کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ آیت نمبر 36 تا 48 حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح کا ذکر ہے اور ان غلط فہمیوں کا ازالہ کیا گیا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے متبنہ بیٹے کی بیوہ سے نکاح کی صورت میں پیدا ہوئی۔ آیت نمبر 49 میں قانون طلاق کی ایک دفعہ بیان ہوئی ہے۔ آیت نمبر 50 تا 56 میں ازدواجی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چند پابندیوں سے مستثنا قرار دیا گیا ہے۔ آخری آیات میں معاشرتی اصلاح کے دوسرے اقدامات بیان کیے گئے ہیں جن میں پردے کے احکام، نیز افواہ بازی اور بہتان تراشی پر زبردست زجر و توبیخ کی گئی ہے۔ جو منافقین اس وقت برپا کر رہے تھے ان کو منع کیا گیا ہے
اور مومنوں کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ پردے کے احکام اور اس طرح بہتان نہیں لگانا، الزامات نہیں لگانے، افواہ نہیں پھیلانی۔ اسی طرح مومنوں کو اور بھی بہت ساری ہدایات اس صورت کے اندر دی گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔